بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان سکرات الموت، اور یہ دعا ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائی کہ انسان کو ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ ہم اس لیکچر کو کنٹینیو کرتے ہوئے لیکن یہ بتاتے چلیں کہ آج ہم مقام خیبر پر موجود ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت مولا علی مشکل کشا کو فتح یابی نصیب فرمائی اور ان کی مدد کی، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ موت کی سختیوں پر ہم سب کی مدد فرمائے۔ یہ بات تو سچ ہے کہ ایک ایسی گھڑی ہے جو ہر انسان پر لازمی آتی ہے، جس سے نہ کوئی بادشاہ بچ سکا، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی نیکوکار، کوئی بھی اس سے مستثنیٰ نہیں رہا۔ یہ وہ گھڑی ہے موت کی سختیوں کی گھڑی، اور سکرات الموت اس کو کہا گیا۔ آج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے۔ قرآن اس گھڑی کو کیسے بیان فرماتا ہے؟ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو تعلیم فرمائی کہ بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں۔ بزرگان دین نے اس لمحے کا سامنا کس ایمان اور استقامت سے کیا ہم جانیں گے، اور آخر میں ایک چھوٹی سی دعا جو ہم سب کو کرنی چاہیے وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی کوئی استثناء نہیں، نہ دولت، نہ طاقت، نہ عہدہ، کوئی چیز موت کو ٹال نہیں سکتا۔ اور سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے اس گھڑی کی کیفیت یعنی اس سکرات کی کیفیت کو کچھ اس طرح سے بیان فرمایا، وَجَاءَتْ سَكَرَاتُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ حَقَّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ پہنچے گی، یہی وہ چیز ہے جس سے تو گریز کرتا رہا۔ یہ سورہ قاف کی آیت نمبر 19 میں ہے۔ ہمارے اسلاف کرام مفسرین لکھتے ہیں کہ سکرات کا مطلب ہے وہ شدید بے ہوشی اور کیفیت جو روح کے نکلتے وقت انسان پر طاری ہوتی ہے، ایک ایسی حقیقت جس سے انسان زندگی بھر بھاگتا رہتا ہے مگر آخر وہ اسے آ لیتی ہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ عقل مند تو وہ ہے اس گھڑی کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرے۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک موت کے لیے سختی ہے، سکرات الموت حق ہے۔ سیدۃ النساء سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پانی کا ایک پیالہ رکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست قدرت اس میں ڈالتے، دست رحمت اس میں ڈالتے، پھر اپنے چہرے مبارک پر پھیرتے اور فرماتے، اللہم اعنی علی غمرات الموت او سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ یہ روایت سنن ترمذی حدیث نمبر 978 میں ہے، اور سنن ابن ماجہ نے بھی اس روایت کو بیان فرمایا ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سند کی ایک راوی کی وجہ سے ابن ماجہ کی اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اور خود صحیح بخاری کی ایک روایت سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے یہ الفاظ منقول ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وقت ظاہری یعنی وفات ظاہری وصال قریب تھا، آپ فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ انا للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی سختیاں یوں آتی ہیں۔ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان عظیم کہ انہوں نے ہمیں اتنے نازک مرحلے کی حالت بھی ہمارے سامنے بتائی کہ موت کے لیے سختیاں ہیں۔ اگر آپ نہیں بتاتے انسان کیا جانتا ہے؟ کیونکہ اسلاف کرام فرماتے ہیں کہ بے شک یہ وہ سختی ہے اور اس کو وہی جانتا ہے کہ جس پر یہ گزر رہی ہوتی ہے، جو اس حالت میں گزر رہا ہوتا ہے، یعنی سکرات میں۔
تو انسان جاننے سے بالکل قاصر ہے، لیکن ہاں ہم جان سکتے ہیں کہ جب ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم فرمائیں، کوئی دعا فرمائیں کہ اپنے لیے یہ دعا مانگے تاکہ امت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سکرات یعنی سختیوں سے بچ سکے۔ اسلامی تاریخ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا واقعہ ہمارے لیے بڑا سبق آموز ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا، آپ پر یہ کیفیت جب قریب آئی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر ان الفاظ کو دہرایا جس کا مفہوم تھا کہ جب سینہ تنگ ہو جائے اور موت آ جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ میری بیٹی ان الفاظ کو دہراؤ، اور آپ یہ آیت تلاوت فرماتے ہیں وَجَاءَتْ سَكَرَاتُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ۔ سوچئے سب سے سخت گھڑی میں بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر قرآن اور اللہ کا ذکر تھا۔ شکایت نہیں، یہ وہ ایمان تھا جو زندگی بھر کی تیاری سے حاصل ہوا۔ یہی وہ سبق ہے جو بزرگان دین ہمیں دیتے ہیں۔ موت کی سختی کا سامنا صبر، ذکر الہی اور اللہ پر توکل سے کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اس گھڑی کے لیے کیسے تیاری کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی، پھر حقوق العباد ادا کرنے ہوں گے، کسی کا قرض، کسی کی امانتیں، کوئی حق رہتا ہے اس کو ادا کرنا، کثرت سے اللہ کا ذکر اور استغفار کی جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی۔ جیسا کہ ہمارے اسلاف کرام فرماتے ہیں کہ اِنَّ عَظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عَظَمِ الْبَلَاءِ، کہ بے شک انسان کے لیے جتنا اس کا وہ مومن کے لیے جتنی تکلیفیں آتی ہیں اتنی ہی اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پر فرماتا ہے۔ اور جس زبان کو ذکر کی عادت ہو وہی زبان آخری وقت میں کلمے کی طرف رہنمائی پاتی، اور اس دعا کو اپنی زندگی کا معمول بنائیے۔ اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سکرات الموت کی سختیوں میں آسانی عطا فرمائے، کلمے پر خاتمہ ہو، ایمان بالخیر ہو، ہماری زبان، دل، سب کلام الہی اور درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر سجا رہے، آراستہ رہے ہماری زبانوں پر، خاتمہ ایمان خیر ہو۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔